اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والے سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی آیت کے ساتھ سورہ انعام کی آیت نمبر 91، آیت نمبر 91 آج ہم پڑھیں گے۔ آئیے مل کر میرے ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، وما اور ما کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں۔ واو کا معنی اور ما کا معنی نہیں، اور نہیں۔ قدرو قدر کی، اور قدر نہیں کی۔ وما قدرو اور قدر نہیں کی انہوں نے، کس کی؟ اللہ، اللہ کی۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ حق حق قدرہ اس کی قدر کا، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ جیسا حق تھا اللہ کی قدر کرنے کا، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ کب؟ از کا معنی کیا ہوگا؟ جب۔ قالو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ما انزل اللہ، ما کا معنی یہاں پہ جو نہیں ہوگا، ما کا معنی یہاں پہ نہیں ہے۔ نہیں، انزل نازل کیا، اللہ، اللہ نے۔ ما انزل اللہ، اللہ نے نازل نہیں کیا۔ کیا چیز؟ علی پر، بشر، بشر پر یا کسی انسان پر، من سے، شیئن کچھ بھی، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ آگے، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیں، من انزل الکتاب، من جو یا کون، انزل نازل کیا، کتابہ کتاب کو، من مانا جو یا کس نے یا کون، ٹھیک ہے، کس نے نازل کی کتاب؟ الذی جو، جاء لائے، بھی اس کو، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے جی۔ آپ فرما دیں جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اس کو کس نے نازل کیا؟ آپ فرما دیجئے، توجہ ہے نا، آپ فرما دیجئے کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے ہیں وہ کس نے نازل کی؟ آگے، موسیٰ نوراً، اس میں نور ہے، نور، اور وہدن اور ہدایت، کس کے لیے؟ للناس، بولیے، لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لائے جس میں نور اور ہدایت ہے وہ کس نے نازل کی؟ ٹھیک ہے۔ تجعلونہ، تجعلون کا معنی کیا ہے؟ تم اس کو بناتے ہو، تم اس کو بناتے ہو، کیا؟ قراطیس، قراطیس کا معنی کیا ہوگا؟ کاغذ، ٹھیک ہے، قراطیس کا معنی کیا ہے؟ کاغذ، ٹھیک ہے۔ تبدونہا،
تم اس کو ظاہر کرتے ہو، تم اس کو ظاہر کرتے ہو، وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، تخفون کا معنی اور چھپاتے ہو تم، کثیرا زیادہ، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا ہوگا کہ وہ اس کتاب کو جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، جس میں نور ہے، ہدایت ہے، اس کو تم جو ہے وہ کاغذ بناتے ہو اور پھر اس میں سے زیادہ حصہ تم چھپا لیتے ہو، کم ظاہر کرتے ہو۔ زیادہ حصے کو کیا کرتے ہو تم؟ لوگوں سے چھپاتے ہو، ان کو بتاتے نہیں ہو، اور کچھ تھوڑا سا تم اس کو ظاہر کرتے ہو۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ با محاورہ ترجمہ، آیت چونکہ بڑی ہے، مختصر کرتے ہوئے اسی وقت کے اندر اس کو سمیٹنا ہے، تو سنیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر، کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ تو آگے اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل من انزل الکتاب الذی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے، جاء بہ موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، نوراً وہدی للناس، جس میں لوگوں کے لیے نور ہے اور ہدایت ہے، جس میں نور اور ہدایت ہے۔ وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، جس میں نور اور ہدایت ہے، وہ کس نے نازل کی؟ ٹھیک ہے۔ تجعلونہ، تم اس کو الگ الگ بناتے ہو، یعنی قراطیس کا معنی کیا ہے؟ ٹکڑے کرتے ہو، کاغذ بناتے ہو، تم اس کو الگ بناتے ہو، تبدونہا کثیرا، تم اس کو ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور اس میں سے اکثر تم چھپا لیتے ہو، اس میں سے اکثر تم چھپا لیتے ہو۔ یہاں تک اس کا ترجمہ ہے۔ یہ آیت ابھی جاری ہے، تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدا میں جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، تھوڑی سی آپ کی توجہ درکار ہے، تو کافی ساری باتیں جو ہماری سمجھ میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں اس آیت سے مراد، یہاں اس آیت کا جو شان نزول یا اس سے جو مراد لی گئی ہے، توجہ سے سماعت کیجیے۔ دو روایتیں ہیں اس بارے میں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی ہے، ان کے بارے میں کہا گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ پہلی روایت کیا ہے کہ یہ مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ سورت مکی ہے، پوری کی پوری سورت انعام کیا ہے؟ مکی سورت ہے، اور اس کی تمام آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ آیت، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نہیں ہے،
یہ آیت یہود کے بارے میں ہے، اور یہود چونکہ مدینہ میں تھے، مکہ میں یہود تھے نہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 91، یہ آیت مدینہ میں اتری تھی اور نبی کریم علیہ السلام نے اسے سورہ انعام میں شامل فرمایا تھا۔ چونکہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہاں یہ جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ من قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے وہ کس نے نازل کی۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کتاب کا ذکر ہے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ یہود کے پیغمبر تھے، یہود کے اہل یہود جو یہودی تھے ان کے نبی تھے، ان کی طرف اللہ نے بھیجا تھا انہیں، تو اس لیے آیت کا سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ مدینہ کے یہود کے بارے میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، اور اللہ کی قدر کرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ کی قدر کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں پہ کتابیں اتاری ہیں، اپنے پیغمبروں کو نبی بنا کے بھیجا ہے، انہیں معجزات کے ساتھ تقویت دی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی انسان پہ کچھ نازل ہی نہیں کیا، تو اس پر اللہ نے ایک دلیل دی ہے، اللہ نے ایک دلیل دی ہے، وہ کیا ہے؟ اگر اللہ نے کسی بشر پہ کچھ نازل نہیں کیا، ان کا جو رد جو انہوں نے کیا، انکار کر رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی بشر پر بقول ان کے اللہ نے اگر کسی بشر پہ کچھ نازل نہیں کیا، تو پھر من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، توجہ ہے، اللہ نے اگر کچھ نازل نہیں کیا تو جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اس میں نور ہے، ہدایت ہے، وہ کتاب جو وہ لے کر آئے ہیں وہ کس نے نازل کی ہے؟ اگر اللہ نے کچھ نازل نہیں کی تو وہ، یا پھر معاذ اللہ استغفر اللہ، تو پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا یہ شیوا نہیں ہے، زندگی میں کبھی بھی ایک بار بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، تو یہ سراسر اللہ اور اس کے رسول پر بہتان ہے، الزام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے، پیغمبروں پر کتابیں نازل کیں، اور وہ کتابیں وہ ہیں جن میں ہدایت ہے، نور ہے لوگوں کے لیے۔ اور یہود کا جو شیوا تھا وہ کیا تھا؟ یہود ہر وہ آیت جو ان کے حق میں ہوتی وہ لوگوں کو بتاتے، اور ہر وہ آیت جو ان کے خلاف، ان کی عادات کے خلاف، ان کے کاموں کے خلاف ہوتی، اس کو وہ چھپا لیتے تھے۔ اور اسی طرح ہر وہ آیت جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فضائل بیان فرمائے ہیں، تو وہ ساری فضیلت والی آیتیں، وہ تورات کے اندر جتنی بھی وہ آیات تھیں وہ سب کی سب چھپا لیتے تھے، لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے تھے، لوگوں کو نہیں بتاتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ تم زیادہ حصہ چھپا دیتے ہو، کم ظاہر کرتے ہو، الزام لگاتے ہو، اللہ پر بہتان باندھتے ہو، اللہ اور اس کے رسول پر، کہ اللہ نے نازل کچھ نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں پر کتاب نازل کی، اور اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ پر قرآن نازل فرمایا ہے۔ اور یہ وہ قرآن وہ کلام ہے جو کلام الہی مانا جاتا ہے، جس کو کلام الہی کہا جاتا ہے، اور اس کلام الہی کو اتارنے والا رب ہے، اتارا ہے محمد عربی پر۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ اٹل حقیقت ہے، اور حقیقت سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا، حقیقت کو کبھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو جب تک یہ قرآن دنیا پہ موجود ہے، اس بات کا بیان ثبوت ہے، اور یہ قرآن ہی خود تورات اور انجیل کا، تورات کا، انجیل کا، باقی صحائف کا، باقی کتب کا
ان کے حق ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ اب دیکھیے، آپ آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے ہمارا عقیدہ، مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے تمام نبیوں کو برحق مانتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے تمام نبیوں کو برحق مانتے ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم 1,00,000 کم و بیش 24,000 جتنے پیغمبر آئے ہیں ہم سب کو حق مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم امت محمدی ان سارے پیغمبروں کو حق مانتے ہیں، کسی ایک کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے، توجہ سے سنیے گا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار نہیں کرتے، اور اگر کوئی کسی ایک پیغمبر کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر تصور کیا جاتا ہے، مسلمان تصور نہیں کیا جاتا۔ تو لہٰذا یہود و نصارہ کو بھی چاہیے کہ ہم ان کے نبیوں کو مانتے ہیں، اور ان نبیوں پر جو تورات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کی، ہم تورات کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی، ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت داؤد پر اللہ رب العالمین نے زبور اتاری، ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ تو ہم سب کتابوں کو مانتے ہیں، سب رسولوں کو مانتے ہیں۔ تو ان یہود و نصارہ کو چاہیے تھا کہ یہ بھی قرآن کو مانیں اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر ان کے دین میں داخل ہو جائیں، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے۔ اور اگر انکار کریں گے تو ہم سب مل کر مجموعی طور پر ساری کی ساری خلقت اللہ کا انکار کر دے، کہے ہم اللہ کو نہیں مانتے، جاگ رہی ہیں نا؟ کہیں کہ اگر یہ ساری خلقت کہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، تو ان سب کے انکار کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اللہ کا کچھ بگاڑ لیں گے، تو اللہ کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اگر ہم مانتے ہیں اللہ کو، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ صرف اپنی بھلائی کے لیے، اپنی بہتری کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں تا دم مرگ توحید پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔